علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بتوفیقات باری تعالیٰ میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کے عشرۂ رحمت میں نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ دوسروں کا احترام و اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ آپ نے اپنے غلاموں کو بھی یہی تعلیم دی۔ سراپا زندگی حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزرا۔ آپ ہمیشہ ارشاد فرمایا کرتے تھے انزل الناس منازلہم، فرماتے لوگوں سے ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کے مطابق بات کیا کرو، یعنی تمام لوگوں کو ایک ہی لاٹھی میں نہیں آنکنا چاہیے، بلکہ جو معاشرے میں صاحب مرتبہ لوگ ہیں ان کے مقام اور مرتبہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ تعلیمات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام اس بات کا خود بھی خیال کرتے اور اس بات کا حکم بھی ارشاد فرماتے۔ قبیلہ بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثالثی کی شرط پر کلوں سے جب اس قبیلہ کے لوگ اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا، اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آئے اور قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ موجود لوگوں کو ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم، فرمایا اپنے سردار کے استقبال اور احترام کے لیے سارے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی ایک صاحب مرتبہ شخص کے ادب کے لیے، احترام کے لیے، اس کے استقبال کے طور پر حضور علیہ السلام نے وہاں پہ موجود اصحاب کو کھڑا کیا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی سلطان المقسط، فرمایا بلا شبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو، اور عادل حکمران کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ یعنی یہاں پہ تین لوگوں کی بات کی گئی۔ ایک تو بوڑھا مسلمان ہے، یعنی جو عمر کے لحاظ سے کافی حصہ گزار چکا، اللہ نے اس کو بڑھاپے کے نور سے مالا مال کر دیا ہے، اس کا احترام کرنا گویا کہ اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے علم رکھنے والے کا، یعنی علماء کا، دین کے خدام کا، دین کے قرآن کے حفاظ کا ادب اور احترام کرنا، یہ گویا کہ اللہ کی عزت کرنے کے برابر قرار دیا گیا۔ اور عادل حکمران، ایسا حکمران جو زمین پر انصاف سے کام لیتا ہو، ان تین لوگوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کو بجا لانا گویا کہ اللہ کی عزت کو بجا لانا ہے۔ جو شخص جوانی میں مسلمان ہوا اور اسلام پر ہی اس کا بڑھاپا آ گیا تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک بہت معزز اور بہت مکرم ہے، اور اسلامی معاشرے میں اس کو وقار سے جانا لازمی ہے۔ اسی طرح حافظ قرآن بھی ہے، اسی طرح عادل حکمران بھی ہے۔ اور صاحب عزت لوگوں کی عزت و تکریم نہ کرنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ جو صاحب مرتبہ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اعزاز اور اکرام دیا ہے، ان کی عزت نہ کرنا، ان کی بے توقیری کرنا، اس کے متعلق بڑی سخت وعید حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، اور اسی طرح مسند عبداللہ بن عباس ہے۔ یہ حدیث نمبر 2329 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
لیس منا من لم یؤکر کبیرنا، فرمایا جس نے بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہ کی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کا کائنات عالم میں کچھ باقی بچ جاتا ہے جس کے بارے میں حضور کہہ دیں گے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کائنات کے جتنے مرضی بڑے سے بڑے تعلق بنا لے، جس کے بارے میں حضور جان عالم نے فرما دیا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کی تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو خدا را یہ چھوٹے چھوٹے بس بات دل کو سمجھانے والی ہے، ورنہ کسی کی عزت کرنے سے انسان نیچا نہیں ہوتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کسی کو عزت دیتا ہے، پھر کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عزت اور ایسا عروج اور ایسا بانک پن عطا کرتا ہے کہ زمانے بھر میں وہ ہمیشہ کے لیے اونچا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑوں کی تعظیم اور تکریم کرنے اور انہیں اپنے پر ترجیح دینے کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک مجمع الزوائد کی ہے اور حدیث نمبر 8264 ہے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام جناب ابو بکر و عمر، حضرت ابو عبیدہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں پینے کی کوئی چیز تھی، پانی کہہ لیں، شربت کہہ لیں، دودھ کہہ لیں، کوئی پینے کی چیز موجود تھی۔ آپ نے وہ پیالہ جناب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا اشرب، فرمایا اس سے پئیں، اس سے پئیں۔ تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انت اولا بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پہلے لیں، آپ پہلے پئیں، آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، عزت کے لحاظ سے، اکرام کے لحاظ سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، مرتبہ اور وقار کے لحاظ سے، یا رسول اللہ آپ کا حق پہلے ہے، آپ پہلے پی لیں۔ تو سنیں حضور علیہ السلام کے وہ ارشادات مبارکہ جو ہمارے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہیں، ہم انہیں اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی نا حضور آپ پہلے پئیں، تو حضرت ابو عبیدہ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشرب ان البرکۃ مع اکابرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے پیو، بے شک برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ عمر میں حضرت ابو عبیدہ بڑے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں پہلے آپ پئیں، بے شک برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم میں ایک عظیم خوبی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ آپ اپنے کسی ساتھی میں کوئی خوبی پاتے تو علل اعلان اس کا اظہار کرتے، اسے عزت دیتے، چھپا چھپا کے نہیں۔ خوبی پاتے تو کئی لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے کہ فلاں میں یا اس شخص میں یہ خوبی ہے۔ اس سے کیا ہوتا کہ جس شخص کے بارے میں وہ خوبی بیان کی جا رہی ہوتی وہ اس خوبی میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا کہ حضور نے جب کہہ دیا ہے کہ تو مجھے چاہیے کہ میں اس خوبی پر اپنے آپ کو مضبوط کروں۔ اکثر دیکھنے میں ہمارے ہاں کیا آتا ہے، یہی آتا ہے کہ لوگ اپنے رفقاء اور متوسلین سے معمولی باتوں پر بدظن ہو جاتے ہیں۔ مقتدی اپنے امام سے چھوٹی سی بات سے بدظن ہو گیا، امام اپنے مقتدی کی بات سے بدظن ہو گیا، اب تو میرا خیال ہے وہ معاملہ رہ ہی نہیں گیا نا۔ یقین مانیے وہ امام اور مقتدی کی جو رسپیکٹ والا معاملہ تو وہ نہیں رہ گیا۔ 2-3-4 دن آپ پیچھے دیکھ لیں، میں نے بڑی کوشش کی، یہ مسند پہ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا، ویسے میں آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں، لیکن ایک امام کی حیثیت تو ہے۔ 3-4 دن پہلے جو معاملات مسجد میں ہوئے، میری تو کسی نے ایک بات ہی نہیں سنی، اس لیے میں مسجد میں ٹھہرتے ہی نہیں، فوراً واپس چلا جائیں گے، اب نماز پڑھی اور فوراً چلا گیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جناب ابو عبیدہ کو فرمایا اشرب ان البرکۃ مع اکابرنا، فرمایا بڑے آپ ہیں تو آپ کے ساتھ برکت۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک حسن ہے۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی میں کوئی چیز دیکھتے تو آپ لوگوں کی بھری مجلس میں اس کا اعزاز اور اس کا اکرام کرتے۔ حضور علیہ السلام ایک غزہ سے کچھ لوگ فرار ہو کر واپس آئے، کچھ دن پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی۔ ایک غزہ سے فرار ہو کر، معاملے کی نزاکت اس قسم کی تھی
وہ واپس آ گئے۔ تو جب مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو مدینہ کے بچے بوڑھے اور خواتین مدینہ سے باہر ان کو ڈانٹنے کوسنے کے لیے باہر آ گئی۔ مدینہ شریف جب وہ لوگ آئے تو ان سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ نحن الفرارون، ہم فرار ہونے والے ہیں، یعنی ہم وہ ہیں جو جنگ سے فرار ہو کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو حضور نے بھی وہی پوچھا تو انہوں نے وہی جواب دیا، نحن الفرارون، ہم فرار ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی چیز کو، بڑی بات کو حضور علیہ السلام نے کمال خوبی کے ساتھ ان کی عزت نفس کو رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے بڑا کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ جب انہوں نے کہا نا ہم فرار ہونے والے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل انتم الکرارون، تم فرار ہونے والے نہیں ہو بلکہ تم تو پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو، تم تو پلٹ کر یعنی وہ تو اپنے آپ میں ہی ایک عزت کے حوالے سے اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ ہم حضور کو کیا جواب دیں گے۔ جب حضور نے پوچھ دیا اب حضور علیہ السلام کی نظروں میں ہماری کیا عزت اور کیا وقار رہے گا، حضور علیہ السلام نے ان کی پریشانی کو ختم کرتے ہوئے فرمایا تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم تو پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔ ہمیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ جو صاحب مرتبہ شخص ہیں ان کو عزت دینی چاہیے، مقام کے لائق جو لوگ ہیں ان کو مقام دینا چاہیے، اور جو بڑے ہیں عمر میں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی دولت سے مالا مال کیا، ان کی عزت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے یقین مانیے زندگی کے اندر حسن آ جاتا ہے اور زندگی گزارنے کی لذت آ جاتی ہے۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ ہوں نا، بندے کے پاس پیسہ بھی ہو، رہنے کے لیے اچھا گھر بھی ہو، بچے بھی ہوں، زندگی اچھی بھی گزر رہی ہو، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب دلی بندے کو سکون نہیں ہوتا نا، قلبی سکون اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور عرفات تو کہتے ہیں کہ بندہ امیر اور غریب دولت سے نہیں ہوتا، بندہ امیر اور غریب دل سے ہوتا ہے۔ جو بندہ دل کا امیر ہے وہ سمجھو امیر ہے، اس کے پاس چاہے پیسہ نہیں بھی، دل کا امیر ہونا چاہیے بندہ۔ تو بندہ جو دل کا امیر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی دنیا بھی سلامت ہے، اس کی آخرت بھی سلامت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت پیسے والوں کی سلامت ہو، لیکن دنیا اکثر لوگوں کی سلامت نہیں ہوتی۔ سلامت دنیا اسی کی ہوتی ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے، جو رسپیکٹ دینا جانتا ہے۔ صاف ظاہر ہے یہ آج کا ہمارے معاشرے کا طور طریقہ بھی یہی ہے، عزت لو اور عزت دو۔ جب عزت آپ کسی کو دیں گے تو سامنے والے کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ آپ کو عزت نہیں دے گا۔ میرا ماننا یہ ہے جب آپ عزت کا ایک ہاتھ بڑھائیں گے، سامنے والا عزت کے 2 ہاتھ بڑھائے گا آپ کے لیے۔ تو یہ دنیا 4 دن کی دنیا ہے، اس کو پتہ نہیں اگلے سیکنڈ میں، اگلے منٹ میں موت کا پروانہ آ جائے۔ تو اس دنیا کو ایسے جئیں ہم سب لوگ کہ دنیا گزارنے کی لذت آ جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم